اور چہرے میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے. آپ میں سے شاید بہت سو کا احساس نہ ہوتا ہو کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور چہرے یاد رکھتا ہوں، اور جب بھی کہیں زیارت پہ ہوں تو چہرے اگر ذہن میں آئیں تو سب کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں. غزالِ گرامی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سلسلے کی تیسری اور آخری مجلس ہے. مجھے آج رات کے قصبوں میں اسلام آباد اور دوسری مدارس سے دوسری بار واپس UK آخری مجلس پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی میں موقع ملا پھر آئندہ آنے والے دنوں میں. تو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. حبیب خدا فرما رہے ہیں، اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب کہہ دیجئے جب سارے انصار آئے پیغمبر کے پاس کہ ہم کچھ آپ کو عوض دینا چاہتے ہیں، آپ نے اتنی زحمت ہے کہ ہم تک رسالت پہنچائی تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. تو اللہ نے کہا میرے حبیب کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. اچھا، بعض افراد نے تفسیر یہ کی ہے کہ بس یہ پہلا حصہ صحیح ہے، کچھ نہیں مانگتا، حتیٰ وہ بھی نہیں مانگتا. سنیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مبتدأ فی القربہ بھی نہیں مانگی. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، سوائے اس کے. لیکن کلمہ جب پڑھتے نا، اگر آدھا پڑھو تو انسان کافر ہو جاتا. کچھ لوگ پہنچ گئے. اگر کوئی آدمی کہتے نا لا الہ کوئی معبود نہیں، پکا کافر الا اللہ سوائے اللہ کے، اب مسلمان ہے. نہیں یہ مجمع سارے مجمع کی توجہ ہو تو اسلام میں کافی نہیں ہے. اللہ ہمیشہ بتاتا ہے یہ ماننا کافی نہیں، پہلے نفی کرو پھر مانو. اللہ تک نہیں پہنچا. بھئی ان مشرکین مکہ کو پیغمبر کے اللہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. جہاں 4444 بت تھے وہاں ایک اور صحیح وہ کہہ رہے تھے ہمیں مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے، وہ کہہ رہے تھے ہمیں اللہ سے مسئلہ نہیں ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ بھی الہ ہے، اللہ بھی معبود ہے. تو جہاں اتنے بت وہاں ایک اللہ بھی صحیح. رسول خدا نے کہا نہیں، پہلے کہو لا الہ پھر کہو الا اللہ. پہلے سارے بتوں کو چھوڑو پھر اللہ کو مانو. جو ابھی بھی نہیں پہنچے ان سے پیش کر رہا ہوں، وہ اگر آدمی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں سارے بتوں کو بھی مانتا ہوں، کیا توحید قبول ہے؟ کوئی اونچی آواز سے کہیے کیا ایسے بھی توحید قبول ہے؟ کیونکہ وہ بتوں کو بھی ماننا توحید قبول نہیں. اگر کوئی آدمی کہے میں رسول خدا کو رسول مانتا ہوں لیکن سارے رسالت میں جھوٹے دعوے بھی مانتا ہوں، کیا ایسے بھی رسالت کا عقیدہ قبول ہے؟ قبول ہے. اب آئیے اگر کوئی آدمی کہے میں علی کو مانتا ہوں، بہت تکلیف کیا ہے؟ سارے بچے کی توجہ. پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے بتوں کو جڑوایا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ مشورہ نہیں دے رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ بت ہیں، ان میں کوئی مرحب نہیں ہے. پہنچ گئے مجمع کی توجہ. یا رسول اللہ ان میں کوئی مرحب نہیں ہے، حارث نہیں ہے، اندر نہیں ہے، عمر ابن عبد ود نہیں ہے. یہ بت ہیں، بت ہیں. بت اسے کہتے ہیں جو بے جان ہو. یہ اگر میدان میں بھی آ جائے تو بھگا نہیں سکتے. نہیں اسے جو بے جان ہو، بے جان ہو. یا رسول اللہ مولا علی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. یا رسول اللہ کسی سے بھی کہہ دیتے بت توڑنے ہیں، توڑو ٹانگیں ان کی، توڑو سر ان کے اور خانہ کعبہ سے اٹھا کے باہر پھینک دو. لیکن پیغمبر نے کہا نہیں، میں علی سے ہی بتوں کو توڑواؤں گا. یا علی بتوں کو توڑے. میں نے بہت سوچا کہ نتیجے میں پہنچاؤں یا رسول اللہ یہ علی ہی سے بتوں کو کیوں توڑوایا؟ تو پیغمبر کہیں گے کسی اور سے توڑواتا تو بت کہتے ساری زندگی پوچھتے ہمارا بھی
کہ سارے مسلمان پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے بتوں کو سجدے کرتے تھے. علی کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے کائنات سے کہا بتوں کو توڑ دیجئے. مولا کائنات نے بھی سارے بتوں کو توڑا. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے بڑے ہیں کہ رسول خدا نے کہا یا علی میرے یہ جو بڑے بت ہیں نا میرے کاندھوں پہ پاؤں رکھیے انہیں بھی گرا دیجئے. اب جو افراد کبھی اسلام آباد گئے ہوں تو وہاں پہ ایک بہت بڑی گدی ہے گولڑا شریف. وہاں پہ بہت بڑے پیر صاحب تھے پیر مہر علی شاہ صاحب. تو انہوں نے شیخ ہے نظر دیجیے والا کائنات پہ اس میں انہوں نے اپنی زبان کے اندر پہاڑی زبان میں پنجابی نہیں بلکہ اس علاقے کی جو اس زبان میں انہوں نے کہا تھا کہ جب مہر علی شاہ صاحب جو تین پیر صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ جب مہر علی کی تھے تیری سنا ایک گستاخ اکھیاں کی تھے جا رہیاں. ان سے پوچھا مہر علی شاہ صاحب کیا دیکھا آپ نے کہ آپ کہہ رہے ہیں آنکھیں گستاخ ہیں. انہوں نے کہا میں نے اپنی گستاخ آنکھوں سے دیکھا پائے علی ہے دوش پیغمبر. جملہ پیش کرنا تھا صوفیاء نے پیروں نے لکھا علی رضا رضوی نے نہیں لکھا. بچے کاٹنے ہیں جو قبروں پہ جو ہے ہم لوگ کو آپ کی محبت ہوگا. اب جملے پیش کر رہا ہوں کہا مولا کائنات سے صوفیاء نے لکھا ہے میرا جملہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں مولا علی سے صحابہ نے پوچھا یا علی جب آپ دوش رسالت پہ سوار تھے بتوں کو توڑ رہے تھے تو کیسا لگ رہا تھا؟ کہ لگ رہا تھا معراج پہ ہو تارے اتار سکتا ہو. صوفیاء نے لکھا آپ کی محبتوں میں نظر کر رہا ہوں. یہاں پہ مجھے پیش کرنا سرور کائنات قرآن سے پیش کر رہا ہوں. قرآن کریم میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کچھ کہتے نہیں یہ بھی نہیں مانگ رہا. اب جہاں الا آ جائے وہ پچھلے قانون کو استثناء کر دیتا. پاکستانی سے بہتر استثناء کو کون سمجھے گا؟ یہاں پہ تو حکمران بھی استثناء مانگ رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں سیاستدان نہیں ہوں نہ کسی سیاسی پارٹی میں ہوں نہ کسی کو گراؤں گا نہ چڑھاؤں گا. لیکن ایک جملہ کہہ رہا میں آگے نہیں بڑھ سکتا. جب سیاستدان کہہ رہے مجھے استثناء چاہیے یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے قانون نہیں ہے. وہ کہتے ہیں قانون ہے مجھے لاگو بھی ہوتا ہے مجھے استثناء چاہیے یعنی ایکسپشن چاہیے. یعنی قانون ہے مجھے قانون سے نکال دو. پتہ نہیں کس کے ماننے والے ہیں ایکسپشن مانگ رہے ہیں. کچھ کہہ گیا مطلب چلتا رہے گا. میں آپ لوگوں نے تو مجھے کہا کہ آج جو ہے پڑھ دیجیے گا. میں بھی پڑھ رہا ہوں پھر خون میں نکل دے رہا ہوں. میں نے کہیں پہ سٹاپ نہیں لگایا. 25 منٹ سے میں اسی لیول پہ لے کے چل رہا ہوں. میرے ساتھ چلے گا جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے چلیے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کچھ نہیں چاہیے. میرے حبیب کہہ رہی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. میرے حبیب مجھے کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے میرے قرابت داروں سے مودت رکھیں. میرے قرابت داروں سے قربا یعنی رشتہ داروں سے صحابہ سے نہیں. کسی کی ضرورت ہے تو آیت میں ڈال دے نہیں تو پھر مانے جن کی مودت مانی ہے وہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں. یہ آیت حدیث نہیں ہے کہ آپ وہ ضعیف ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے حبیب کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر فہو لکم. وہ جو میں نے تم سے اجر رسالت مانگا اپنے قربا کی مودت کو وہ میرے لیے نہیں ہے. فہو لکم وہ
نیکی کرو گے تمہارے کام آئے گی. اللہ پہلے ہی بڑا ہے, وہ اور بڑا نہیں ہوگا. نماز پڑھو گے تمہارے کام, روزہ رکھو گے تمہارے کام, مجلس میں آؤ گے تمہارے کام, اہل بیت کی مودت رکھو گے تمہارے کام آئے گی. آج ذرا میں نے کل واضح کہتے کہ کل میں نے پیش کیا تھا قربہ کون ہے, آج مودت. تو مودت اگر سننا چاہتے ہیں, میں نے پہلے مجلس میں کہا تھا محبت, تھوڑا سا اس کی تشریح ترجمہ کر لو. محبت ہے حب سے, حب سے محبت. ود سے ہے مودت. آپ تو بہت سنیں گے. تو محبت ہے حب سے. اللہ نے محبت کا تقاضا نہیں کیا, محبت کا تقاضا کیا. مطلب میرے ساتھ چلے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب کہہ دیجیے کہ میرے اہل بیت سے محبت چاہیے. ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو دونوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں محبت, لیکن عربی میں دونوں الگ الگ ہیں. حب سے ہے محبت, ود سے ہے مودت. میں نے پہلے مجلس میں کہا تھا وہ جملہ سن لیجیے, یہ والا نہیں کہا تھا جو میں نے کہہ دیا. جملہ جو کہا تھا کہ محبت دنیا کے لیے بھی ہوتی ہے, اللہ کے لیے. مودت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. جملے سب نے شاید آپ میں سے بہت سے بولے, شاید بہت سے نہ بولے. میرا تو عقیدہ سب کو بولنا چاہیے. جب میں یہ جملے پیش کروں گا مودت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, شاید بہت سے لوگ کہیں نہیں ہمیں یہ مفہوم قبول نہیں ہے, لیکن میں پیش کروں گا. اب اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کہہ دیجیے میری آل سے مودت رکھنا, دنیا کی خاطر نہیں, اللہ کی خاطر. بہت سے دنیا کی خاطر آتے ہیں, میرا بچہ نہیں ہے آپ کے پاس آیا ہوں, میرے پاس شہرت نہیں آپ کے پاس آیا ہوں. کہ یہ مانگو بعد میں, پہلے مانگو جسے مان رہا ہوں. یہ دنیا والے نہیں اللہ والے ہیں, یہ ولی نہیں ہے ولی اللہ ہے. یہ ولی نہیں ہے ولی اللہ. ایک اور جملہ پیش کر رہا ہوں. بہت سے دنیا کے اندر بادشاہ, دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت محدود ہے. جب مرا بادشاہت ختم, جسے اللہ بادشاہ بنائے وہ ہمیشہ بادشاہ رہتا. میں نہیں کہہ رہا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا شاہ حسین, بادشاہ حسین, دین حسین, دیپناس حسین, سردار نواب دستر دست یزید, حقار ابنائے باعث حسین. یہ ہے ربائی. ربائی کے ہوتے ہیں 4 مصرے. 4 مصروں میں مولا کا نام آیا ہے 5 مرتبہ. کچھ لوگ پہنچ گئے, نام کتنی مرتبہ آیا؟ مولا کا نام حسین آیا. بھائی اگر نہیں آپ نے کہا شاہ حسین, بادشاہ حسین, دینس حسین, دیپناس حسین, اور آخری مصرے میں کہا حقات ابن حسین. خواجہ نے نہیں کہی یہ ربائی, یہ ربائی ہے الہامی, خواجہ سے کہلوائی گئی ہے. ہر مصرے میں میرے بچے میرے بھائی پہنچ گئے بہت سے, ہر مصرے میں مولا کا نام آیا. پہلے 2 مصروں میں 2 مرتبہ, آخری میں 1 مرتبہ. بس ایک مصرے میں مولا کا نام نہیں آیا, وہ ہے تیسرا مصرع. جانتے کیوں؟ کیونکہ وہاں یزید کا نام ہے. ارے لوگ ہیں
تو جوانان جنت کے سردار بھی قاتل کو معاف کرا دیتے ہو. بھئی اگر یتیم ہی معاف ہے تو مجھ جیسا ایک چھوٹا سا حقیر فقیر سید اس کی چھوٹی سی لعنت معاف نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا، کتاب کا نام ہے سر شہادت ہے. دو شہادتوں کا راز، دو شہادتوں کا راز. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو وہ تمام چیزیں بھی تو سارے انبیاء کو دی تھی، بس شہادت نہیں دی. یہ ہمارا عقیدہ نہیں. شاہ صاحب کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو شہادت نہیں دی. شہادت ہے دو طرح کی، سری اور علنی. چھپی ہوئی شہادت، کھلی ہوئی شہادت. ہڈن اینڈ اپیرنٹ اتنی زبانوں میں ترجمہ کرو تو کہتے ہیں چھپی ہوئی شہادت ہے زہر سے، کھلی ہوئی شہادت ہے تلوار سے. کہ اللہ نے کیا کیا رسول خدا کو شہادت نہیں دی لیکن انہیں دو نواسے دے دی. حسن حسین علیہ السلام کا دونوں کو ایک ایک شہادت دی. ایک کو چھپی ہوئی یعنی زہر سے، دوسرے کو کھلی شہادت یعنی تلوار سے. اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ فرماتے کہتے ہیں کہ امام حسن حسین علیہ السلام کی شہادت ان دونوں کی شہادت نہیں، ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت. امام حسن کی زہر سے ہوئی وہ بھی رسول خدا کی شہادت، امام حسین کی تلوار سے وہ بھی رسول خدا کی شہادت. میں کہتا ہوں شاہ صاحب میں نے مان لی ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے. تو پھر شاہ صاحب آپ بھی مانیں ان دونوں کا قاتل نام بیٹے کا میرے مظہر انشاءاللہ میں انشاءاللہ تعالی مجلس کے بعد آپ کو علی ولی اللہ پڑھا دوں گا. تشریح دے کے سنیں گے. اگر دونوں نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں رسول خدا کی شہادت ہے تو پھر ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے. پھر مانو رسول کا قاتل رضی اللہ. امام حسن حسین علیہ السلام کے قاتل کو کوئی رضی اللہ کہے تو سمجھ لو وہ بھی لعنت اللہ. میں نے پڑھ دیا آپ سے نامت پھر مبادلت پھر قربہ پیش کر رہا ہوں. میرے بھائی کہنے میری زندگی میں اس مجالس نہیں سنی ہے، بس بھائی میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، میرے جملے کو سن لیجیے گا. مبادلت پھر قربہ محبت کا تقاضا نہیں، مبادلت کا تقاضا. سارے مجمع کی توجہ. ایک بہت بزرگ استاد کا میرے جملہ وہ کہتے ہیں محبت کبھی کم ہوتی ہے کبھی بڑھتی ہے، مبادلت صرف بڑھتی ہے. سارے مجمع کی توجہ. جملہ پیش کر رہا ہوں. اگر آپ نے ادراک کر لیا کوئی سکون سے نہیں بیٹھے گا، پھر سارے آنے نجف میں ہوں گے. مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، محبت ہوتی ہے. مچھلی کو پانی سے محبت ہوتی ہے. مچھلی کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. مچھلی کو نکالے پانی سے تڑپنے لگتی ہے. اگر کوئی مچھلی سے بہت بڑے فلسفے کا جملہ وہ کہتے ہیں کہ مچھلی سے پوچھو گا پانی کیا ہے، سارے تالاب میں بھوک جائے گا پتہ نہیں. اسے کچھ دیر کے لیے باہر نکالو تڑپنے لگی کہاں کہاں یہ کیا ہے کہ یہ پانی. شیعہ کو مجلس سے نکالو تڑپ مت آئے. یہ شیعہ میرا بھائی میرا بیٹا پہنچ گیا میدان گرامی ایشیا، جہاں دنیا میں چلا جا، افریقہ میں چلا جا، یورپ میں چلا جا، امریکہ میں چلا جا، کسی افریقہ کے جنگل میں چلا جا، اس کی تڑپ بتائے گی محرم آ گیا. وہاں کہاں ذرا محبت کا تقاضا. حبیب خدا نے محبت کا تقاضا کیا. مسئلہ گرامی میں جانتا ہوں آج مائیں اپنے بچوں کو لے کے آئے، انہوں نے بڑا اہتمام کیا. یا آپ کو اتنی شدید گرمی محبت کھینچ لائی، محبت میں جو کھینچ لائی. اور موقع میں اور تقسیم میں جاتا زندگی کی پھر کبھی موقع ملا اور تقسیم سے پیش کر ہوگا.
لیکن ابھی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ مبادت ہے آج ہماری مجلس میں مجھ سے کہا ہے کسی صاحب میرے حالات نہیں ہیں میں نے کہا مدد اٹھا لیجیے سے محمد کے اور ہم طریقے بھی کھولے ان کی ہمیں عادت ہونے والی ہے میں نے 90-95% کا لوگوں کو مدد اٹھائی ہے کہ مدد ہوئی آج دور دور سے لوگ ہیں مجھے بتایا کہ بڑا اہتمام کیا بہت سے اور خاندان سے دیکھ کر بہت کے باہر سے لوگ آئے ہیں مختلف شہروں سے لوگ آئے ہیں اور آج جھولا ہے ایک ماں کی حسرت جو جھولا نہیں پڑھتا لیکن جو پڑھنے کے مسائل میں نہیں پڑھتا سنیں گے مسئلہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب ایک دیکھیں گے آپ نے تم نے سن لی میں بہت سے تحقیق ساتھ آیا تھا ابو خلیل سے پوچھا ابو خلیل کبھی مہمان کبھی میں بولنا آیا میرے مولا پہ اتنا ظلم کھایا تو ابو خلیل ملعون نے کہا مختار میں تو کیا ساری فوج اڑ رہی تھی جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ ابا نے چھوٹا کے لایا جب ابا ہٹائی بچے کو دکھایا بچے نے زبان کو ہونٹوں پہ پھیرا سب رونے لگے ایک مرتبہ میرے ساتھ نے کہا یا حرملہ اتنا کلام الحسین وہ حرملہ حسین کے کلام کو بند کر دے جناب مختار نے مرتبہ سوال کیا ابو خلیل جب سب رو رہے تھے میرے مولا کی کیا حالت تھی اب مختار تیرے مولا 7 قدم آگے لیتے تھے 7 قدم پیچھے لیتے تھے کہتے جاتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ میں دیکھ رہا تو برداشت نہیں کر رہا میں تو روایات چھوڑ چھوڑ کے پڑھ رہا پوری پڑھ ہی نہیں رہا سنیں ہاتھ جوڑ کے کہا 2 جملے سن لیجیے جناب مختار نے پوچھا میرے مولا نے 7 قدم آگے لیے 7 قدم پیچھے لیے کیوں میرے مولا نے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا حضرت عباس کا لاشا حضرت قاسم اور محمد کبھی بھی 7 قدم آگے پیچھے نہیں گئی تو ابو خلیل نے کہا مجھے پتا نہیں لیکن در خیمہ پہ کسی بیوی کے پاؤں نظر آیا میرے مولا سوچتے ہوں گے میں تو برداشت کر گیا میں اپنے باپ کو کیا بتاؤں گا حضرت اللہ ہاتھ جوڑ کے کہہ بیٹا دیکھیں 5 منٹ کی زحمت ہوگی 5 منٹ اب میں دیکھ رہا ہوں برداشت نہیں کر رہا سنیں گے جب مولا حسین نے حضرت رسول کو دکھایا نا تو میرے ساتھ نے دیکھا کہ بغاوت ہو گئی اس نے فوراً کہا حرملہ حسین کے کلام کو بند کر حرملہ ملعون میں میرا یہ لگتا بھائی بے ہوش ہو گیا سنیں گے میں کیا دیکھے گا اب میں آخر نے پڑھا اب نہیں کہوں گا حرملہ ملعون نے کیا کیا تیر نکالا کمان میں رکھا تیر کمان سے گر گیا حرملہ نے پھر اٹھایا پھر تیر گر گیا جب تیسری مرتبہ تیر اٹھایا نا اب ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نے کہا حرملہ کیا بات ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھتا لشکر یزید میں سب سے پتھر دل کون حرملہ میں تیرا نام لیتا تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا حرملہ نے کہا ہو میرے ساتھ میں بچہ تو مار دوں جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں کوئی برقع پوش بیوی آتی ہے وہ برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے او حرملہ تو بھی اولاد والا مت مار میرے بیٹے کے بیٹے کو ہائے حسین ہائے حسین ہائے میرے مولا کتنے باری ہیں کتنے مظلوم ہیں پڑھوں نہ پڑھوں میں آپ کو بتانے نہیں کروں آخری روپے ہاتھوں کے آخری روپے ایک مرتبہ تیر چلا لہو خلاف و شعر تیر سے شعبہ تھا اس کے 3 مونچھیں
بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا. روایت کے الفاظ ہے جب تیر چلا تو من الاذن الى الاذن. بچے کا گلا چھوٹا تھا، پورا گلا ذبح ہو گیا. مولا حسین نے مولا علی اصغر کا خون ہاتھوں میں لیا، زمین پہ بہانا چاہا. زمین سے آواز آئی کہ حسین ایک دانہ اناج کا نہ اگے گا اگر علی اصغر کا خون مجھ پہ آ. مولا حسین نے آسمان پہ اچھالنا چاہا، آسمان سے آواز آئی ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا اگر مجھ پہ ایک قطرہ علی اصغر کے خون کا آئے. مولا حسین نے اپنی داڑھی کو مولا علی اصغر کے خون سے خضاب کیا، خضاب کر دیا. جب واپس آئے نا درے خیمہ پہ ایک چھوٹی بچی کھڑی تھی. بچی نے پوچھا بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ مولا نے فرمایا سکینہ ایسا پانی پیا علی اصغر اب کبھی پانی نہیں مانگے. دو منٹ روک لیں بس، بھولا برابر ہونے والا بھولا دے گا بس. بھائی ایک مرتبہ جب شام قریبہ میں بولے نہیں پتا پانی کہاں سے آیا. جب پانی آیا نا تو جناب زینب نے بولا کو بیٹی نے کہا میرے پانی دے دو. بیٹی نے پانی کا گزار دیا، سکینہ بیٹی آ گیا. اب بھولے ہونا آپ نے پہلے مجھے پانی کیوں دیا؟ اب بیٹی آپ سب سے چھوٹی اس لیے جناب سکینہ نے گزار دیا، مقتل میں اتر گئی. بیوی نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کب بھولی ہوگا مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر، میں پہلے بھائی کو پانی پلاؤں گا پھر پانی پیوں گا. حضرت کو بنا آخری میں ہاتھ جوڑنے کے بعد 2 منٹ بس زیارت برابر ہو رہی ہے. 2 منٹ دیکھیں گا آخری منٹ. مولا حسین نے میرے لاش کا مسئلہ کہا عاشق آباد ہے میرا میری آخری حضرت ہے علی اصغر کا نشہ پامال ہوں. مولا نے دربار کی میان سے قبر کھولی خیموں کے پیچھے جناب علی اصغر کو رکھا، قبر کو بند کر دیا. رباب میری آخری حسرت ہے. جب 11 محرم کا دن نکلا تمہارے ساتھ کا سارے شہداء کے سر قلم کرو، نیزوں پہ قلم کرو. وہ کاٹنے جاتے نیزوں پہ سر قلم کرتے جاتے. ایک ملعون نے کہا ہم نے 72 کو مارا تھا ایک سر کا. ایک ملعون نے کہا میں نے خود دیکھا تھا حسین نے خیموں کے پیچھے بچہ دفنا دیا تھا. تمہارے ساتھ میں 4 گھوڑے سواروں کو نیزے دیے، وہ گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے، نیزے زمین پہ مارتے جاتے تھے. اتنے میں ایک نیزہ زمین پہ گیا، اب جب نکلا ایک ننھا سا لاشا ان ملعونوں نے سر کاٹا. یا حسین
لیکن